بریک کے بعد خوش آمدید. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ سابق وزیر جو ہے وہ خارجہ تھے, متعدد مرتبہ آپ رکن قومی اسمبلی بنے, متعدد وزارتیں آپ نے دیکھی, آپ گرفتار ہوئے. آپ کے ساتھ کیا رویہ تھا, کیونکہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا اٹک جیل کے اس رویے کا, تو کیا آپ کو سیاسی قیدی کا, سابق وزیر کا, پڑھے لکھے آدمی کا, ذمہ دار پاکستانی شہری کا اسٹیٹس حاصل تھا, یا آپ کے ساتھ جرائم پیشہ افراد کی طرح کا سلوک تھا؟ آخر ہوا کیا, کیونکہ اس کے اوپر ابھی تک میرا خیال ہے بات نہیں ہوئی. عرض یہ ہے کہ جو جرائم پیشہ کنوکٹڈ لوگ تھے نا, ان کو سہولتیں مجھ سے زیادہ دی گئیں. میں تو سالٹری کنفائنمنٹ میں تھا. جو عام قیدی تھا, کوئی جس نے کوئی قتل میں تھا, کوئی ڈرگز میں تھا, ان کی جو پریولیجز تھیں اور ان کے جو رائٹس تھے وہ مجھ سے بہتر تھے. میں اتنا ہی کہہ دوں, میں سمجھتا ہوں اشارہ سمجھ گئے ہوں گے. بالکل. اچھا, ایک چیز اور فرمائیے گا کہ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں کہ زمان پارک پہ جن پولیس اہلکاروں نے کارروائی کی ان کے خلاف ہم قانونی جو ہے وہ راستہ اپنائیں گے. تو زمان پارک پہ تو وارنٹ لے کر آئے تھے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے, اس کے بعد تلاشی لی گئی, وہاں پر مزاحمت ہوئی, جس کے بعد پولیس کہتی ہے مزاحمت کے نتیجے کے اندر ہمیں جو ہے وہ رد عمل دکھانا پڑا. غلط جھوٹ بولتے ہیں, غلط بات کرتے ہیں, غلط بیانی کرتے ہیں. سچ یہ بتائیں, نان بیلیبل وارنٹ آئے دن جاری ہوتے ہیں. آپ عدالتوں میں چلے جائیں, آپ کو روزانہ ملیں گے ایسے وارنٹس جو عدالتیں ایشو کرتی ہیں. کیا کبھی آپ نے اس وارنٹ کی امپلیمنٹیشن میں کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پولیس بھیج دی جائے, آئی جی صاحب خود اس ساری ایکسرسائز کو اوورسی کر رہے ہوں؟ جی کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا ہوگا. اسی طرح سرچ آپریشن کے بھی ایک ضابطہ ہے, طریقہ کار ہوتا ہے. کوئی لیڈی پولیس تھی وہاں, جھوٹ بولتے ہیں یہ لیڈی پولیس آفیسر سامنے تھی, نہیں تھی, نہیں تھی. یہ اس طرح سرچ وارنٹ اس طرح کیا جاتا ہے. جب آپ کہہ رہے کہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی تو پھر کرینیں منگانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو کرین سے دروازہ توڑنے کی گھر کی کیا ضرورت تھی؟ مجھے یہ بتائیے نا. وہاں کا کھانے پینے کا اشیاء جیبوں میں یا تھیلوں میں بھر کے لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایسا نہیں تھا. اب یہ اپنی خفت مٹانے کے لیے یہ اس قسم کی کہانیاں گھڑ رہے ہیں. لیکن آج سوشل میڈیا پہ سب کچھ آیا ہے, سب کچھ نمایاں طور پر سامنے آ گیا کہ وہ کہتے ہیں اسلحے کے بغیر تھے. ان کی قمیضوں کے نیچے دیکھیں اسلحہ دکھائی دے رہا ہے, ان کے ہاتھوں میں دیکھیں چیزیں دکھائی دے رہی ہیں. اچھا شاہ صاحب, اب زمان پارک کو اس وقت پولیس کہتی ہے کہ وہ نوگو ایریا بن گیا ہے. ایک جو ہے وہ پولیس اہلکاروں کو ایڈوائس جاری کی گئی ہے کہ آپ ادھر سے وردی کے ساتھ نہ جائیں, کیونکہ گزشتہ رات بھی ایک موبائل کو جو ہے وہ لوگوں نے حملے کا نشانہ بنایا, جس کے بعد وہ نہر کے اندر آج صبح نکالی گئی ہے. تو آپ کارکنان کو کیا اپیل کریں گے؟ نوگو ایریا ہونا چاہیے پاکستان میں کوئی اس قسم کا سیاسی؟ جی نہیں, نو گو ایریا نہیں ہونا چاہیے, اور نو گو ایریا ہم نے نہیں بنایا. جب زمان پاک میں جو رش ہے عروج پہ تھا, تب بھی جو نہر کی ایک طرف ہے جو مال روڈ کی طرف جا رہی ہے وہ بالکل رواں دواں تھی, اس پہ کوئی رکاوٹ نہیں تھی. جو مال روڈ سے دھرمپورہ کی طرف پٹڑی جا رہی تھی لین, نہر کی دوسری طرف یعنی کہ بائیں طرف, وہاں جہاں ہمارے کیمپس لگے ہوئے تھے وہاں بھی آپ نے دیکھا کہ سنگل فائل میں ٹریفک چل رہی تھی, اور ٹریفک کو, گاڑیوں کو, رکشوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے تھے ہمارے کارکنان. بالکل کوئی رکاوٹ نہیں تھی, بالکل نو گو ایریا نہیں تھا. یہ تو پولیس نے آ کے جب راستے بند کیے اور سیل کیے اور پھر شیلنگ شروع کی, اس سے معاملات بگڑے. اچھا شاہ صاحب, میں دوبارہ وہی بات کروں گا کہ آپ اتنے ایک پرانے سیاستدان ہیں, ظاہر ہے کہ آپ سے معاملہ فہمی کا زیادہ مطالبہ بھی کیا جاتا ہے, توقع بھی کی جاتی ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف عدالت کو تو خط لکھتی ہے کہ جی آپ نوٹس لیں, چیف جسٹس سے کہا جاتا ہے کہ جی آپ نوٹس لیں, اسٹیبلشمنٹ سے کہا جاتا ہے کہ جی مذاکرات کریں. میں نے خود میں موجود تھا, آپ کا جو لانگ مارچ تھا اس کو کور کرتا رہا, جس میں خان صاحب نے میرا خیال ہے مرید کے پہ کھڑے ہو کر کہا کہ جی جس سے بات کرنی میں اس سے بات کروں گا, شہباز شریف تم سے کیوں بات کروں, تم تو بوٹ پالشی ہو. تو آپ سیاسی جماعتوں کو چھوڑ کر اسٹیبلشمنٹ ہوں, عدالتیں ہوں, ادارے ہوں, ان کی طرف آخر کیوں دیکھتے ہیں؟ کیا سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات نہیں ہو سکتے؟ آپ تو مذاکرات کے بھی ماہر سمجھے جاتے ہیں, بادشاہ سمجھے جاتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں سے مذاکرات بالکل ہو سکتے ہیں, لیکن مذاکرات کا کوئی ایجنڈا ہوتا ہے,
اور وہ ایجنڈا کیا ہے؟ وہ ایجنڈا ہمارے سامنے رکھے. اگر ہمیں ایجنڈے میں معقولیت دکھائی دے گی، ہمارے تقاضے اور آئین کے تقاضوں کو پورا کرتا ہوگا تو مل بیٹھنے کو ہم تیار ہیں، کبھی انکار نہیں کریں گے. کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے شاہ صاحب؟ آپ کیا ایجنڈا تجویز کریں گے؟ انتخابات کو عملی جامہ پہنانا، ملک کی معیشت کو جو اس بھور میں پھنسی ہوئی ہے وہ سیاسی استحکام حاصل کرنے کے بعد اس کو مستحکم کرنا، لوگوں کی جان اور مال کی حفاظت کرنا، جو ٹیررزم پھر سر اٹھا رہا ہے اس کی بیخ کنی کرنا، ایکسٹریمزم کو ریورس کرنا، یہ سب اہم چیزیں ہیں. شاہ صاحب میثاق معیشت کی طرف آپ کوئی جانا چاہیں گے، اس پہ بیٹھنا چاہیں گے؟ ہمیں کوئی انکار نہیں، پر مجھے بتائیے میثاق جمہوریت کے ساتھ کیا ہوا؟ میثاق جمہوریت کے ساتھ جنہوں نے کیا تھا نفی انہوں نے کر دی. انہوں نے اس پہ خود کہا تھا کہ ہم کسی تیسری قوت کے ساتھ مل کر ایک منتخب حکومت کا تختہ نہیں الٹیں گے. پھر کیا کیا انہوں نے؟ آپ کے سامنے ہے کس طرح یہ یکجا ہوئے، کس طرح ایم کیو ایم کے ساتھ معاہدہ ہوا پاکستان کے ساتھ، کس طرح انہوں نے مختلف خیال سیاسی جماعتوں کو جمع کیا. کس نے کیا؟ آپ نے کیا، میں نے کیا، تحریک انصاف نے کیا، سیاسی قیادت نے خود کیا، یا کچھ اور تھا؟ اچھا شاہ صاحب، الیکشن کی آپ نے بات کی، گورنر کے پی کے خط لکھتے ہیں الیکشن کمیشن کو اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں سیکیورٹی خدشات ہیں تو آپ کچھ ریویو کریں اپنے معاملات کو. الیکشن کی اگر التوا کی کوشش کی گئی کسی بھی چیز کو بنیاد بنا کر، آپ کی ہی مزاحمت کو بنیاد بنا کر، تو پھر کیا رد عمل ہوگا؟ کیا یہ ممکن ہو پائے گا کہ الیکشن التوا کا شکار ہو جائیں؟ الیکشن سے فرار حاصل کرنے کی کوشش کی، ہم اس کی مزاحمت کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے. میں آج کہہ رہا ہوں، ہم آئین سے ماورا کوئی قدم اٹھایا گیا ہم اس کے خلاف آواز بلند کریں گے. مجھے توقع ہے، مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کی جو لیگل کمیونٹی ہے، لیگل فریٹرنٹی ہے، وہ بھی اس کی اجازت نہیں دے گی. اچھا شاہ صاحب، لندن پلان کیا ہے؟ کیونکہ خان صاحب بار بار لندن پلان کا تذکرہ کرتے ہیں، آپ وائس چیئرمین ہیں، آپ کے بل میں آیا ہوگا، لندن پلان ہے کیا؟ جب میں پڑھتا تھا برطانیہ میں تو میں کیمبرج میں تھا اور کیمبرج سے واقف زیادہ ہوں. لندن کی گلیوں کا پوری طرح ادراک نہیں ہے، نمبر 1. نمبر 2، لندن پلان کے بارے میں خان صاحب خود وضاحت کر چکے ہیں. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد کسی وضاحت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا شاہ صاحب، ایک بڑا اہم معاملہ ہے، میں کافی دنوں سے سوچ بھی رہا ہوں اس کے اوپر. پرویز الہی صاحب کہتے تھے کہ جی پنجاب حکومت کو ختم نہ کیجیے، آپ پنجاب حکومت ختم کریں گے تو نتیجے میں آپ کو 25 مئی والے واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آج آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی صاحب کی بات درست تھی، کیونکہ اسی طریقے کی آپ کو تشدد کا، اسی طریقے کی ریاست کی جبر کا آپ کو سامنا کرنا پڑا ہے بقول آپ لوگوں کے؟ جی نہیں لگتا. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فیصلہ درست تھا. اس حکومت کو، اس کے جمہوری لبادے کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے، ان کے ہیومن رائٹس ریکارڈ کو ہم نے ایکسپوز کیا ہے. آج ایمنسٹی انٹرنیشنل، آج ہیومن رائٹس واچ، آج انٹرنیشنل میڈیا ان پر نکتہ چینی کر رہا ہے. یہ جو انہوں نے IMF کے ساتھ معاہدہ کیا، اس کا جو عوام کا کچوبر نکالا، یہ ہمارے گلے ڈالتے کہ جناب یہ تو پنجاب حکومت ہے، یہ تو خیبر پختونخوا حکومت ہے، جو یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی. ہم نے کہا بھی سب کچھ آپ سنبھالیے، سب کچھ آپ سنبھالیے اور ذمہ داری نبھائیے. ہمارا فیصلہ درست تھا، عمران خان کا فیصلہ درست تھا، اور میں اس وقت جو چودھری صاحب کی جو رائے تھی، میں اسے تب بھی اتفاق نہیں کرتا تھا اور آج بھی نہیں کرتا. شاہ صاحب ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک لے کے ناظرین دوبارہ آئیں گے. شاہ محمود قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں.